ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم اللہ اعلم بمرادہ، اس سے مراد اللہ ہی بہتر جان دے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی ہمیشہ زندہ رہنے والے، القیوم قائم رہنے والے، ہر شے کو سنبھالنے والے۔ نزل علیک الکتاب، اتارا ہس تیرے اتے میرا پیغمبر کتاب کو، قرآن پاک کو، بالحق نال حق دے، مصدقاً اس حالچ کے اے قرآن تصدیق کرنا لے لما بین یدیہ اس ان کتاباں دی جڑیاں اس تو پہلے ہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کی تس تورات کو اور انجیل کو اس تو پہلے۔ من قبل ہدی للناس، قرآن تو پہلے تورات اور انجیل ہدایت ہن لوگاں واسطے۔ وانزل الفرقان، اور نازل کی تس فرقان، حق اور باطل دے درمیان فرق کرنا لی کتاب۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً او لوگ جنہوں نے انکار کیتے اللہ دی آیات دا، اللہ دے احکامات دا، انہاں واسطے عذاب ہے سخت۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست بدلہ گھننا لے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ او ذات ہے کہ نہیں لکی ہوئی نہیں چھپی ہوئی اس اللہ تے شیء کوئی ذرہ، فی الارض زمین اچ، ولا فی السماء اور نہ آسمان اچ۔ هو الذی یصورکم، اللہ او ذات ہے جیڑا کہ تصویراں بنیندا ہے، صورتاں بنیندا ہے تھوڑیاں، فی الارحام ماں دے پیٹاں دے وچ، کیف یشاء جیویں او چاہندا ہے۔ لا الہ الا ہو، ثابت ہو گیا کہ اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ العزیز، او اللہ زبردست ہے۔ الحکیم، او اللہ حکمت علی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بحمد اللہ و بفضلہ۔ سورۃ البقرہ دوسری سورت مکمل ہو چکی ہے، اس دی تفسیر۔ آج سورہ آل عمران دا افتتاح ہے، قرآن پاک دی تیسری سورت ہے، اور اس سورت دا نام سورہ آل عمران اس واسطے ہے کہ اس سورت دے چوتھے رکوع دے اندر اللہ پاک نے حضرت عمران اور اس دے خاندان دا تذکرہ فرمائے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اس واسطے اس سورت دا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اے حضرت عمران بڑے نیک آدمی ہیں، مسجد اقصی دے امام ہیں، اور انہاں دی بیوی دا نام ہے حضرت حنہ علیہ صلوات اللہ۔ اللہ نے بیٹا دیتے فوت تھی گئے، حضرت عمران بوڑھے تھی گئے، تا گھر والی نے اللہ کو دعا منگیے کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ حضرت عمران بھی بزرگ ہو چکے اور انہاں دی وفات دے بعد مسجد اقصی دی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو سی، سارے حصے دے وچ یہ خدمت اللہ کو دعا منگ دیے کہ اس دا کوئی وارث عطا کر۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میں منت منینیاں، نظر منینیاں کہ اللہ اگر تے میں کو بیٹا عطا کیتا تو تیری مسجد دے اقصی دی خدمت واسطے اے آزاد ہو سی۔ فتقبل منی، اللہ دی حکمت کہ اللہ نے بیٹے دی بجائے بیٹی عطا فرمائی،
جس کا نام حضرت مریم علیہ صلوات اللہ، اس دے بدن کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو چونکہ اس دے چوتھے رکوع دے اندر حضرت عمران اور اس دے خاندان دا تذکرہ ہے، تو اس واسطے اس سورت دا نام سورہ آل عمران رکھا گیا. سورۃ الفاتحہ دے اندر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ سے تیری ہی عبادت کرے سوں اور تیرے ہی کل مدد منگسوں. سورۃ البقرہ دے اندر فرمایا کہ لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، کہ گاں دی عبادت نہ کرے سو جی میں یہودیاں نے عبادت کی تھی. سورہ آل عمران دے اندر فرمایا کہ لا نعبد آل عمران، کہ اسا آل عمران دی بزرگاں دی پیراں دی نبیاں دی انہاں دی عبادت نہ کرے سو جی میں کما عبدت النصارى، جی میں عیسائیاں نے عبادت کی دی ہے. اے اس صورت دا پچھلی صورتاں دے نال ایک نام دا ربط ہے، ربط نامی جس کو آکھا وے. مضامین اللہ نے سورۃ البقرہ دے اندر جتنے بھی قرآن پاک دے اندر اللہ نے مضامین ذکر فرمائے سارا کو اجمالی طور تے سورۃ البقرہ دے اندر بیان فرمایا ہے. انہاں چوں چند مضامین دا تذکرہ سورہ آل عمران دے اندر ہو سی، توحید دا تذکرہ ہو سی، رسالت دا بھی ہو سی، جہاد فی سبیل اللہ دا بھی ہو سی، انفاق فی سبیل اللہ دا بھی ہو سی، اور توحید تے جڑے عیسائیاں دے طرفوں شبہات ہیں انہاں دے بھی جواب دیتے گئے. چونکہ یہ صورت اس دی آیات جڑیاں نازل تھی ہیں اس کا کچھ شان نزولی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، فتح مکہ دی گیا، عرب سارے اسلام دے تلے آ گئے، یمن تک اسلام پھیل گیا. یہ نجران دا ایک علاقہ ہے جڑا یمن دے تحت آنا ہے. اتو دے عیسائی یہ خوف زدہ تھی گئے کہ دیکھو یہودیوں کو بھی اللہ نے ذلیل کیتا ہے، وہ بھی مسلمانوں دے کول مرعوب تھی گئے، شکست آ گئے، عرب بھی وہ بھی اسلام دے تلے آ گئے. تو ہن اساں آپ بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کچھ گل بات کروں، کوئی سیاسی گل کروں کہ اساں سب کو ٹیکس دینے ہیں، جزیہ ادا کرنے ہیں، تے ساکو تسا امن دیو اپنے اس دے اندر رامن دیو. ساکو آ گئے کہ 60 بندے ہیں کچھ سرداراں دی سربراہی دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارے کول تے اتنی جگہ کو نہیں کہ اسا تسا 60 بندہ کو ہی کے جا دے رہا ہوں. مختلف جہیاں تے مختلف صحابہ کرام دے کول کچھ لوگ بن کے تے تسا رائے بنو. انہوں نے آکھیا نہیں کہ اسا اکٹھے آئے اور اکٹھے اسا راسو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد ہے سارے کول، مسجد بھی تسا رہو. انہوں نے آگیا کہ ایسا اپنے طرز تے اپنے طریقے دے مطابق عبادت کرے سو، نماز ادا کرے سو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے ادا کرو اپنے طریقے دے مطابق. وقت انہوں نے کچھ سوالات کیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق، حضرت مریم علیہ صلوات اللہ دے متعلق کہ وہ اللہ دے معبود ہیں، وہ اللہ دے بیٹے ہیں، معبود ہیں، عبادت دے لائق ہیں، اللہ نے انہوں کو اختیارات دیتے ہیں، اللہ دے لائق ہیں. تا نبی علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ حضرت اللہ پاک دا بھی کوئی باپ ہے؟ انہوں نے آکھا نہیں. تے اللہ دی کوئی والدہ ہے؟ انہوں نے آکھا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ہے کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے آکھا انہوں دی والدہ ہے. اچھا اللہ پاک کھانا پینا ہے؟ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانے پینے کے نہیں؟ کھانے پینے. اچھا اللہ پاک ہر شے تے اوندا اختیار ہے کہ نہیں؟ اختیار ہے. ہر شے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اختیار ہے کہ نہیں؟ ہر شے کی صورتاں کون بناتا ہے؟ ہر شے کے بارے متعلق اللہ تعالیٰ کو ہر شے کے متعلق علم ہے کہ کون نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے نہیں، جتنا اللہ نے علم عطا کیتا اتنا ہے. باپ بیٹا باپ دے مشابہ ہوندا ہے، اولاد باپ دے مشابہ. اللہ دے شریک کیویں بن گئے؟ یہ ولد کیویں بن گئے؟ اللہ نے وہ آیات نازل فرمائی. یہ اس دا شان نزول ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، انہاں دے مراد اللہ پاک بہتر جاندے ہیں کیڑی مراد ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے بعد اگر خطاب پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو انہوں حروف مقطعات دے اندر اللہ نے پیارے پیغمبر دی شان بیان فرمائی. یہ ان کوئی دنیا کا مولوی نہیں رہ سکتا کہ انہاں حروف دے اندر مثال کے طور پر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین قسم ہے قرآن حکیم دی بے شک تو اللہ دے رسول ہی بھی علی صراط مستقیم سیدھے راہ دے بھی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے قلم دی اور وہ شے دی جڑی 17 بنے دی ونجے کمپیوٹر دی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، تساں اپنے رب دی نعمت نال مجنون نہ ہو. جڑے لوگ تھارے تے الزام لیں
ان نون دے اندر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر دی شان بیان کی، یاسین دے اندر پیارے پیغمبر دی شان، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ سو قرآن اس وقت سے نازل نہیں کیتا کہ تسا مشقت پہ بنے۔ اس دے اندر اللہ نے پیارے پیغمبر دی شان میں، لیکن کوئی دنیا دا پیر تے مولوی نہیں دسا سکتا کہ اس دے اندر کیڑی کتنی شان بیان فرمائی، اللہ پاک آپ جانتے۔ اور پیارے پیغمبر دی شان بند بھی نہیں تھی، ہر لمحہ شان اور مقام بددا بھی ہے۔ للآخرۃ خیر لک من الاولی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، انہاں دی مراد کے مطلب ہے اللہ بہتر، ہاں جیڑی مراد ہے اللہ دی اس سے سارا ایمان ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اس دی تفصیل دے وچ پاؤنا اے سارے ذمے نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اے دعوی ہر ایک صورت دا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس دعوے تے اللہ پاک دلائل ذکر فرمائیں۔ جی میں تو سکی تھا عدالت دے وچ کوئی مقدمہ پیش کرو تو تھارے کو گواہ پہ منگے بینن، دلائل منگے بینن، تو دلائل ترائی قسم دے ہونے، ٹھیک ہے ہونے بھی تھوڑا قانون وچ ایشا درج ہے، بادشاہ کا یہ آرڈر ہے، آئین وچ ایشا لکھی ہوئی ہے بھی یہ ایک عقلی دلیل ہونی ہے، نقلی دلیل کے پہلے کو اس قسم کا ایک مقدمہ تھوڑے کو لایا ہے، اس دا فیصلہ ایتی ہے، اس دا فیصلہ بھی ایویں تھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک اس قسم دے سارے دلائل ذکر فرمائیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اے دعوے کہ اللہ دے علاوہ معبود کو نہیں، الہ دا معنی اردو دے وچ معبود، عبادت دے لائق، حاجت روا، کم کرنا والی ذات، مشکل کشا کہ مشکل آ گئی ہے مشکل کو دور کرنا، نفع دینا، نقصان کو بچاونا، عزت ذلت، یہ سارے الہ دے معنی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں، ہر شے کرنے والی ذات اللہ دے علاوہ کو نہیں، ہر شے جاننے والی ذات اللہ دے علاوہ کو نہیں۔ اس دی دلیل فرمایا کہ الحی، حاجت روا مشکل کشا وہ ہے اس واسطے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، یہ ہمیشہ زندہ نہیں، جس سے موت آنی ہے وہ معبود عبادت دے لائق نہیں۔ معبود واسطے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور ہمیشہ زندہ رہنا صرف اللہ کی صفت ہے۔ یہ کہیں پیغمبر دے اندر کہیں فرشتے دے بھی نہیں پائے گا، حتیٰ کہ ملک الموت ہے، ملک الموت تے بھی ایک بار موت آس ساری ہر شاید ہے۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا کہ تیرے رب دی ذات باقی راسی، جڑا بزرگی والا ہے، عزت والا ہے، اسی ذات باقی کل من علیہا فان، یہ ہر شاید فنا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے فرشتہ ہے، چاہے جن ہے، چاہے انسان ہے، جو بھی ہے سارا دے موت آنی ہے۔ تو جس تے موت آنی ہے یہ اپنے آپ قائم نہیں رکھ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ تو عبادت دے لائق بھی نہیں۔ القیوم، قائم رہنے والی ذات، ہر شے کو قائم رکھنے والی ذات، خود بھی قائم ہے اور ہر شے کو سنبھالا ہوا ہے۔ ایسا تو نہ اپنی ذات دے آپ مالک ہیں، نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، کوئی شے بھی دنیا دے بھی، ہر شے دا سہارا اللہ دی ذات ہے۔ یہ عقلی دلائل اللہ نے ذکر فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق، یہ ہے نقلی دلیل وحی، فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ یہ جڑی کتاب اللہ نے تھوڑے ہوتے میرے پیغمبر نازل کی تھی یہ حق مسئلہ ہے، اور جیڑا مسئلہ جیڑا عقیدہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، ایو عقیدہ اللہ نے پچھلی کتابوں دے اندر بھی ذکر فرمایا۔ پچھلی کتابوں دے جتنے بھی عقائد ہیں، اصول ہیں، شریعت دے اور اسلام دے سارے ہی کو دیے مصدق لما بین یدی، یہ کتاب پچھلیاں کتابوں کی تصدیق کر دی ہے۔ تورات اللہ نے نازل کی ہے، انجیل اللہ نے نازل کی ہے، اپنے زمانے دے وچ ان لوگوں کو واسطے ہدایت ہیں۔ وانزل الفرقان، ہن او قابل عمل نہیں، ہن ایک مسلمان واسطے انہاں کتاباں دے متعلق یہ ہوئے کہ سادہ ایمان ہے کہ وہ سچیاں کتاباں۔ کوئی بھی بندہ اگر کہے اللہ دی نازل کردہ کتاب دا انکار کرندا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ ایمان لاؤنا ساریاں کتاباں دے ضروری ہے، لیکن قابل عمل کتاب وہ ہن صرف قرآن پاک ہے، کیونکہ باقی کتاباں نے بھی تعریف تھی چکی ہے۔ تعریف شدہ کتاباں تے ایمان لاؤنا ضروری نہیں، اللہ نے جڑی کتاب نازل کی تھی اس تے ایمان لاؤنا ضروری ہے۔ تورات انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود کو نہیں، لیکن اللہ نے جڑی نازل کی تھی اس سے سارا ایمان ہے، وہ برحق سچ ہے۔ ہن انجیل دے مختلف نسخے ملتے پے، 4-5 نسخے اس دے ملتے پے، سارا دے وچ اختلاف ہے۔ فرمایا وانزل الفرقان، اللہ نے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب نازل کیتی ہے۔
ان الذین کفروا بآیات اللہ. ہن فریقین دے اللہ نے نتائج ذکر فرمائے. قرآن اللہ نے نازل کر چھوڑے. قرآن نازل کرنے دے بعد دو جماعتاں بن گئی. ایک او کہ جنہاں نے اس قرآن کو مننا ہے, ایک او کہ جنہاں نے اس قرآن دا انکار کیتا ہے. فرمایا جنہاں نے انکار کیتا ہے انہاں واسطے ڈراوا سنا ہے. بے شک او لوگ کہ جنہاں نے اللہ دی آیات دا انکار کیتا ہے انہاں دے واسطے سخت عذاب ہے, اور اللہ پاک زبردست انتقام گھنن والے.